چوتھی چیز فحاشی. ولا نہ تقتلوا تم قتل کرو انفسا کسی جان کو التی وہ جو حرما حرام کر رکھی ہے اللہ نے الا سوائے بالحق کی سبب کے. کسی شخص کو قتل نہ کرو جس کی جان کی حرمت اللہ نے رکھی ہے سوائے اس کے کہ کوئی سبب ہو. یعنی انسان کا قتل کرنا حرام. یہ حکم کتنے لوگوں کو پتا ہے بھائی؟ جس کو پتا ہوگا وہ کبھی ٹیررسٹ بنے نہیں بنے گا، کیونکہ ٹیررسٹ کبھی اس کو نہیں مارتا جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ اپنے غصے میں بے گناہوں کو مارتا ہے. فرض کر لیں کہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ نظام تبدیل ہو جائے حکومت کا، فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے، تو نظام کس نے تبدیل کرنا ہے؟ مزدوروں نے جو سڑکوں پر کام کر رہے ہیں. حکمرانوں نے کرنا ہے، جا کے حکمرانوں سے لڑیں. عام عوام کو مارنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے کون ذمہ دار ہے اس نظام حکومت کا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. نہیں، بیکار کی بات ہے، پہنچنا چاہتے ہی نہیں. کوئی اس مقصد کے لیے جو ہے وہ بم دھماکے نہیں کر رہا، اس مقصد کے لیے کوئی بم دھماکے نہیں کر رہا. یہ سب کچھ صرف انتشار پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، خانہ جنگی کو ہوا دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. اسلام کے لیے کوئی نہیں کر رہا. اسلام دین کا کام کبھی بھی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتا، خیر خواہی کے بغیر نہیں ہو سکتا. دین اور قتل و غارت گری دو الگ الگ چیزیں. جنگ تو مسلط کی گئی ہے مسلمانوں پر، تو یہ بیکار کی بات ہے. اسلام کے لیے ٹیررزم نہیں کیا جا رہا. ٹیررزم اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے، ڈرامہ ہے یہ. تو اللہ نے کسی بھی شخص کی جان لینا حرام کر دی جب تک سبب نہ ہو. اسباب کیا ہو سکتے ہیں کسی شخص کی جان لینے کے؟ قتل. کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا. کون قتل کرے گا؟ حکومت سزا دے گی جب اس کا قاتل ہونا ثابت ہو جائے گا. تو ڈاکو کو قتل کیا جائے گا، اس کی بھی سزا کا فیصلہ حکومت کرے گی. جو ٹیررسٹ ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، چاہے تو جلا وطن کر دیا جائے، مائدہ میں پڑی ہے نا سزائیں، چاہے تو جلا وطن کر دیا جائے، چاہے تو ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، اور چاہے تو قتل کر دیا جائے، لیکن فیصلہ حکومت کرے گی. مرتد کے لیے بھی بعض صورتوں میں قتل کی سزا ہے. اس کے لیے مختلف صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب دین میں اکراہ نہیں ہے. اگر کوئی ایک آدھ اکیلا بندہ دین چھوڑتا ہے تو پھر عیش کرے، لیکن اگر کسی صورت میں گروہ کا گروہ بدلے یا کچھ تو پھر حکومت فیصلہ کرتی ہے اس کا کیا کرنا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے ساتھ جنگ کی تھی، تو دین سے پھر جانا، اسلام کو چھوڑ دینا، اس کے لیے موت کی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی حکومت کرے گی کہ آیا اس کو جلا وطن کر دیا جائے یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے یا کہ اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے. حکومت کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال ارتداد ایسا جرم ہے جس پر حکومت وقت چاہے تو سزائے موت دے سکتی ہے. حکومت سے بغاوت، باغی جو ہے حکومت کا بغیر کسی صحیح سبب کے حکومت کو خراب کر رہا ہو، تو ایسے شخص کے خلاف بھی حکومت چاہے تو پھانسی کی سزا نافذ کر سکتی ہے. اس میں بھی حکومت کو اختیار ہے، چاہے تو جلا وطن کر دے، چاہے تو قید کر دے، چاہے تو پھانسی دے دے، وہ پھر حکومت خود دیکھتی ہے. تو حکومت کو بہرحال اس میں بھی اختیار ہے. جادوگر کو بھی قتل کیا جائے گا، یہ بھی پھر حکومت دیکھتی ہے. فراڈ ہے جادوگر، جھوٹا جادوگر ہے، پھر تو فراڈ کا مقدمہ چلے گا. اگر سچ مچ جادوگر ہے اور اس نے جادو کر کے کسی کی جان لی ہے اور یہ بات ثابت ہو جائے تو پھر اس کو سزائے موت دی جائے گی. اور اگر ویسے ہی ٹونے ٹوٹکے کرنے والا ہے تو پھر حکومت اس کو سزا دے سکتی ہے، چاہے قید کر دے، چاہے علاقے سے نکال دے، جلا وطن کر دے. زنا کی سزا کیا ہے؟ قتل، ٹھیک ہے. اور لواطت کی سزا بھی قتل. ہومو سیکشوالٹی، اس کی سزا بھی قتل. تو یہ صورتیں ہیں، یہ وہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے کسی بندے کی جان لینے کا جواز پیدا ہوتا ہے. حق کہتے ہیں جواز کو، جواز پیدا ہوتا ہے. مگر ان سارے جرائم کے بدلے میں کوئی شخص خود اٹھ کر کسی کو قتل نہیں کر سکتا. یہ حکومت کا کام ہے، حکومت فیصلہ کرے گی، عدالتیں سزا نافذ کریں گی، ورنہ نہیں.
دیکھیں دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں ہر کسی میں جو ہے نا ڈپریشن پایا جاتا ہے, تو لوگوں میں نا ایکسٹریمزم بہت آ گیا. ایک دوسرا چونکہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ملتا, اس کی وجہ سے لوگوں میں نا امیدی بھی بہت زیادہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں چور مارا جاتا ہے اور کہاں کسی کو سازش سے مار دیا جاتا ہے. یہاں ہمارے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں. اتنی سازشیں ہیں, اتنی باتیں ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا. تو کسی کو حق نہیں ہے. ایک بندے کے قتل میں جتنے لوگ شریک ہوں گے سب جہنم گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب کریم تمہارے رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم, یعنی حدیث قدسی ہے, مجھے میری عزت کی قسم, اگر ایک مسلمان کے قتل میں زمین و آسمان کی سب مخلوقات شامل ہو جائے میں سب کو جہنم میں ڈال دوں. تو ایک بندہ اگر مجرم ہے بھی تو اس کا فیصلہ عدالت کرے گی, عدالت سزا دے گی. اور یہ چیز اسلام نے اسٹیبلش کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ سمجھایا کہ قصاص کا اصول چلے گا اور ذاتی بدلہ لینا ختم. حج کے موقع پر بھی یہی کہا کہ ذاتی بدلہ لینا آج سے منع کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب عدالت میں مقدمہ جائے گا. جب تک کوئی مجرم ثابت نہیں ہو جاتا تب تک وہ معصوم ہی مانا جائے گا. یہ جو آج آپ لا کا سنتے ہیں نا کہ جب تک کوئی گلٹی نہ ثابت ہو تب تک وہ انوسینٹ ہے, یہ اسلام کا قانون ہے کہ جب تک کسی بندے کا جرم ثابت نہ ہو جائے اسے بے قصور مانا جائے گا. اور جب جرم ثابت ہو جائے گا تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کے جرم کی کیا صحیح سزا ہے. کوئی فرد ذاتی طور پر کسی کے لیے سزا کا فیصلہ نہیں کر سکتا, کسی کو حق نہیں, کسی کو بھی. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین میں جو سینئر صحابہ بھی تھے کبھی کسی کو خود سزا نہیں دی. کوئی معاملہ ہوتا تھا تو کورٹ میں جاتے تھے. اس کی ایک مثال کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ چوری ہو گئی تو انہوں نے کسی یہودی کے پاس دیکھی تو پہچان لی, تو کیس کیا عدالت میں. تو عدالت میں گواہی وغیرہ ہوئی, ان کے کیس چلا. تو جب گواہی لی گئی تو گواہی کے لیے بطور گواہ آپ نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا. تو اسلام میں اپنے خادموں کی اور اولاد کی گواہی قبول نہیں ہوتی ایسے کیسز میں, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہوتا ہے نا, امکان ہوتا ہے کہ وہ حق میں دباؤ کی وجہ سے یا لحاظ کی وجہ سے مربت میں دے دیں گے گواہی. تو جج جو تھے انہوں نے ان کی گواہی خارج کر دی کہ یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے, کوئی امپارشل بندہ لائیے گواہ میں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امپارشل تو ایسا کوئی نہیں ہے جو گواہی دے سکے. تو انہوں نے کیس خارج کر دیا جج نے. تو علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو قبول کیا. اس طرح عدالت چلتی ہے, اس طرح عدالت کام کرتی ہے. اگر عدالت نے گلٹی مانا تو سزا ملے گی, اگر عدالت نے گلٹی نہیں مانا تو سزا نہیں ملے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بولوں گا, میں جھوٹ بولوں گا, یہ بات نہیں ہے. عدالت فیصلہ کرتی ہے ثبوت اور گواہ کے بنا. تو جب انصاف کا یہ معیار قائم ہوگا نا تو انشاءاللہ ویسے ہی معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. تو پہلی بات یہ کہ کسی کی جان بغیر جواز کے نہیں لی جا سکتی, اور جان لینے کا جواز ہم عدالت میں ثابت کرتے ہیں, یعنی کسی کو مجرم ثابت کرتے ہیں عدالت میں. تو پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے اور عدالت کے حکم پر متعلقہ ادارہ جو ہے وہ نافذ کرتا ہے سزا, نہ کہ ہم جا کر جس کو دل چاہے اس کو اٹھ کر مار دیں. کوئی حق نہیں. ذالکم یہ بات وصواکم وصیت کرتا ہے تم کو بھی ساتھ اس کے لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل اختیار کرو. اللہ تمہیں قرآن کے ذریعے اس بات کی وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی حرمتوں میں 5ویں حرمت جان کی حرمت ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں قرآن کے ذریعے وصیت کر رہا ہوں تاکہ تم عقل اختیار کرو. آپ دیکھیں ہم نے جان کی حرمت ختم کر دی نا, تو ٹیررسٹ بھی ہمارے بچے بنے ہوئے ہیں اور جو ان کے ٹیررزم کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں.
تو دو طرفہ نقصان اٹھا رہے ہیں نا ہم, دو دھاری تلوار سے اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں. تو یہ ہے, اللہ نے کہا شاید تم عقل اختیار کر لو. ولا نہ تقربوا, تم قریب جاؤ, مال الیتیمی, یتیم کے مال کے, الا سوائے باللتی, اس طریقے سے, جو ہیا وہ, احسنو, اچھا ہے, حتی یہاں تک کہ یبلغا, وہ پہنچ جائے, اشدہ, اپنی جوانی کو. اور تم یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو سوائے اس ارادے کے اور اس طریقے کے جو احسن ترین ہو, یہاں تک کہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اب ایک اور حرمت, یتیم کا مال کھانا حرام ہے. تو یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ اور یتیم کے مال کو استعمال نہ کرو. اب اس سے مراد یہ نہیں کہ یتیم کا مال بڑا گل جائے, سڑ جائے تو پاس نہ جاؤ. مراد یہ ہے کہ اس کو ناجائز استعمال نہ کرو. اللہ نے فرمایا اس کے مال کا وہی استعمال کرو جو بہترین ہو. یعنی اگر کسی بچے کا کاروبار ہے یتیم کا, تو اس کو احسن طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرو. اگر کوئی گھر وغیرہ ہے, جائیداد ہے, تو اس کی احسن طریقے سے دیکھ بھال کرو, کہ جو بہترین حل آپ کر سکتے ہیں اس کی جائیداد کا, اس کے کاروبار کا, وہ بہترین حل کریں. آپ یہی سوچیں کہ اگر یہ آپ کی جائیداد ہوتی یا آپ کا کاروبار ہوتا تو آپ کس طرح سنبھالتے کہ آپ کے بچے جب بڑے ہوتے تو ان کے کام آتا. اسی طرح یتیم کی چیز کو سنبھالو, کیونکہ جب بڑا ہونا ہے تو اس کی زندگی کا سہارا ہوگا نا. تو جب وہ بڑا ہو جائے, بالغ ہو جائے, تو اس کا مال اسے واپس کرو. تو کب یتیم کو مال واپس کیا جاتا ہے؟ آپ نے بقرہ میں پڑھا, اور شعور آ جائے. صرف بلوغت نہیں, رشد بھی شرط ہے. رشد کیا ہے؟ عقل. آپ کو پتا ہو کہ وہ مال کو ڈیل کر سکے گا, اتنی فہم آ جائے. کیونکہ بلوغت تو آپ دیکھیں میکسیمم 11 سال میں آ جاتی ہے ہمارے علاقوں میں. عام طور پر تو 7-8 سال کے بچوں میں بلوغت کے آثار آ جاتے ہیں, لیکن میکسیمم 11-12 سال کا بچہ بالغ ہو جاتا ہے. تو 12 سال کی عمر میں اگر بزنس ہے, کوئی فیکٹری ہے, تو بچے کو دی جا سکتی ہے. اسی لیے اللہ نے ساتھ رشد کی شرط لگا دی کہ اتنا شعور آ چکا ہو کہ وہ سنبھال سکے, کہ چلو کچھ نہیں تو 18-20 سال کا ہو, کہ اتنی عقل تو ہو کہ پیسہ ہے, اس کو سنبھالنا ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رشد کے بغیر, عقل اور رشد کے بغیر یتیم کا مال اسے لوٹا دیا, قیامت کے دن اس کے کیس کی سنوائی نہیں ہوئی. 3 لوگوں کے متعلق آپ نے فرمایا 3 لوگ ہیں جن کے کیس کو قیامت کے دن اللہ سنیں گے نہیں. یعنی ان کو کہیں گے کہ تمہاری بات نہیں سنی جانی, سائڈ پہ ہو جاؤ. آپ کو پتہ ہے عدالت کا ایک اصول ہوتا ہے, ٹائم بارڈ کیس. کیس وقت گزرنے کے بعد لائے ہو, اب نہیں سنا جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیس کے صحیح ہونے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ دلائل ہوتے ہیں. تو اللہ کے عدالت میں 3 لوگ ایسے ہیں جن کے کیس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا کہ تمہارا کیس صحیح نہیں ہے, جاؤ یہاں سے. ایک وہ بندہ جو کسی کو قرضہ دے اور قرضے کی تحریر نہ لے, اور پھر لینے والا مقروض جو ہے وہ مکر جائے, تو قرض خواہ کا کیس نہیں سنا جائے گا کہ لکھوایا کیوں نہیں تھا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا. دوسرا, یتیم کا مال سنبھالنے والا جس کو کسٹوڈین بنایا گیا, اگر وہ یتیم کے عاقل و بالغ ہونے سے پہلے اس کو مال واپس کر دے اور یتیم مال ضائع کر دے, اور اللہ کو کہے کہ اللہ جس نے میرا مال تباہ کر دیا, اور وہ کہے کہ اللہ جی میں نے دے دیا تھا, تو اس کی کسٹوڈین کی بات نہیں سنی جائے گی, کیونکہ ضائع کرنا ہی ہے نا. اپنا مال کبھی دیں گے اپنے کم عقل بچے کو؟ نہیں دیں گے. اور تیسرا, وہ شوہر جس کی بیوی بد اخلاق اور بد زبان ہو اور وہ اس کو نہ چھوڑے, اور پھر قیامت کے دن وہ کہے کہ جی میری زندگی اس لیے خراب ہوئی, یا بچے اس لیے خراب ہوئے, یا میں اس لیے دین سے دور ہوا, یا میں رشوت اس لیے لیتا تھا کہ میری بیوی ایسی تھی یا ویسی تھی, تو اس کا کیس نہیں سنا جائے گا کہ تم نے چھوڑا کیوں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, یہ زبانوں کی بات ہے. جوڑے ہم خود سوچ سمجھ کر بناتے ہیں, تبھی تو حساب ہوگا. اور اگر غلط میچ میک کر لیا ہے تو ری ٹرائی, چھوڑ دو. اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر اللہ کے ہاں شنوائی نہیں ہوگی. اسی لیے جو ہے یتیم کا مال, اس کے بارے میں بہت احتیاط کا حکم دیا گیا ہے. تو رشد کے بارے میں کافی بحث ہے علماء کہ رشد جو ہے کس کو کہا جاتا ہے. تو کافی رائے میں فرق آیا ہے.
بنیادی اہم سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بچہ اس لائق ہو چکا ہو کہ اپنے مال کی حفاظت کا اہل ہو، بس اس میں عمر وغیرہ وہ نہیں ہے۔ اور باقی یہ کہ ٹیسٹ کیا جائے، ٹیسٹ بھی ضروری نہیں، دیکھ کر ہی نظر آ جاتا ہے نا، بچے کے ہاؤ باؤ سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، چال ڈھال سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب بچہ اس لائق ہو جائے، اب یہ ضروری نہیں کہ بچہ سنجیدہ مزاج ہو اور میچور ہو، نہیں، بچے کا اتنا سینسیبل ہونا کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہو، اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کر سکتا ہو، دیٹ از رشد، اس کا مال اس کے حوالے کیا جا سکتا، اس سے پہلے واپس نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے واپس کرنا ضائع کرنے ہی کے مترادف کہ نہیں ہے نا۔ آپ اپنے بچوں کے لیے زیور بنواتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور بچوں کو نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ جب یہ بڑے ہوں گے تب دیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر ابھی دیں گے تو سنبھال ہی نہیں سکیں گے۔ اپنے کھلونوں کی ٹوکری میں رکھ لیں تو اگلے دن زیور کہاں ہوگا؟ یو نیور نو، ہے نا، جس کے ہتھے لگے گا وہ لے جائے گا۔ یہی چیز ہمیشہ ہوتی ہے، بچے کو کیا پتا، اس کے لیے پیاز بھی برابر ہے اور سونے کے کانٹے بھی برابر ہے، سب کچھ برابر ہے۔ تو اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال واپس نہیں کیا جائے۔ اچھا ٹیچر، جیسے کہ باپ نے اپنی بیٹیوں کا حصہ رکھا ہوا ہے تو بھائی استعمال کر لیتے ہیں بہنوں کا حصہ، تو وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ بھائی کیوں استعمال کر لیتے ہیں، جب ضرورت پڑے گی دینے کو نہ دیں تو وہ کس زمرے میں؟ دیکھیں جی، ویسے یہ والدین کا فرض ہے کہ ہر کسی کا حصہ الگ الگ رکھیں، یعنی کہ جیسے ان کا اگر حصہ کسی بچے کا رکھا ہے کہ اس کا بڑا چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو دیں گے، تو اس کی حفاظت ان کا ذمہ ہے، اور اگر کسی بچے کو دیا ہے تو اسے لے کر دینا بھی ان کا ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کو پہلے ہی پتا ہے، ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کا پتا ہوتا ہے، اگر ان کو پہلے ہی پتا ہے کہ بچے بد معاملہ ہے، نہیں دیں گے، پتہ نہیں دیں یا نہ دیں، شک بھی ہے، تو کیوں دیتے؟ کیونکہ ہر بچے کا حق جو ہے نا وہ والدین پر فرض ہوتا ہے، تو اگر باقی بچوں کو دے دیا، ایک یا دو بچے چھوٹے ہیں ان کا حق رکھا، تو بڑوں کو کیوں دے؟ جتنا جتنا ان کو ملا وہ اس کے اندر گزارا کر۔ اور اگر کسی نے لیا تو پھر واپس کرنا لازم ہے، کیونکہ قرض ہے۔ وا اور اوفو پورا کرو، الکیلا ناپ، والمیزانہ تول، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ ناپ پتہ ہے نا، جیسے کپڑا ناپتے ہیں، کچھ چیزیں میئر کی جاتی ہیں، ناپی جاتی ہیں، جیسے کپڑا ہے، زمین ہے، اور کیا ہے، جو آپ یہ کارپیٹ لیتے ہیں، جو آپ شیٹس لیتے ہیں، تو یہ ناپی جاتی ہے نا۔ اور کچھ چیزیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ناپی نہیں جا سکتی، جیسے چاول، چنے، ہاں وہ پھر تولے جاتے ہیں۔ تو کیل ناپ ہے اور میزان تول ہے۔ وَأَوْفَ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی ناپ تول میں ناانصافی کرنا حرام ہے، تو ناپ تول کو پورا رکھنا ضروری ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا مسئلہ تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو پھر عذاب آیا تھا نا۔ تو ناپ تول میں کمی کا عذاب آتا ہی آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 لوگ گنوائے ہیں نا جن کو اللہ کے عرش میں سایہ نہیں ملے گا قیامت کے دن، ان میں ایک ہے بد دیانت تاجر۔ اور بد دیانتی کو، تجارت میں بد دیانتی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا زنا سے بھی بڑا قرار دیا۔ وہ جو خاتون تھی نا جنہوں نے توبہ کی تھی زنا سے کہ مجھ پر حد جاری کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، وہ پریگننٹ تھی تو آپ نے کہا کہ آپ واپس جائیں ڈیلیوری کے بعد، تو ڈیلیوری کے بعد پھر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی بچہ دودھ پیتا ہے، جب روٹی کھائے پھر آنا، تو پھر آئیں تو بچہ ساتھ تھا اور وہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے کھا رہا تھا، یعنی ان کو اتنا تھا اللہ کا خوف کہ اب مجھے پاک کر دیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا، تو صحابہ لے گئے، رجم کیا، تو ایک صحابی کے کپڑوں پر ان کے خون کے چھینٹے پڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ کیسا رہا سلسلہ، تو وہ صحابی کہنے لگے اس بدبخت عورت کے خون سے میرے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو آپ نے کہا اس عورت کو برا نہ کہو، اس عورت نے تو ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک بد دیانت تاجر بھی کرتا تو وہ بھی معاف کر دیا جاتا۔
تو اس حدیث سے پھر ثابت کیا ہوتا ہے؟ بد دیانت تاجر کا جرم زنا سے بھی بڑا. اس کا سبب محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ زانی چند افراد کا حق مارتا ہے اور بد دیانت تاجر کثیر افراد کا حق مارتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بد دیانتی وبا کی طرح پھیلتی ہے. عام طور پر زنا تو چوری چھپے کیا جاتا، تو وہ اللہ سے بھی دھوکا کرتا ہے اور افراد سے بھی کھلے عام دھوکا کرتا ہے تاجر جو ہے. تو بد دیانت تاجر کو اس قدر برا قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تجارت میں بد دیانتی کرتا ہے اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ ان کے لیے راستہ پیدا نہیں کرے گا. تو تجارت میں بد دیانتی بہت بڑے گناہوں میں سے جو ہمارے یہاں عام ہے، اور ہم اسے بلا ہلکا سمجھتے ہیں، اور پھر اس پر ہمیں دعویٰ یہ ہے کہ جی ہم تو بڑے اچھے، بڑے نیک، بڑے مومن. غلط فہمی ہے ہمیں. تو حرمت میں تجارت کی بد دیانتی بھی شامل ہے. لا نہیں نکلفو، ہم تکلیف دیتے نفسن کسی جان کو، الا مگر وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق. لا نکلفو نفسا الا وسعہا، ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا. تو یہ جتنے احکامات دیے جا رہے ہیں یہ انسانی قوت کے مطابق ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جو انسانی دائرہ اختیار سے باہر ہے. پھر ایک اور اہم بات جو ہم نے ایک جملہ بنا رکھا ہے نا کہ جی میں اوور برڈنڈ ہو گئی ہوں، تم اوور برڈنڈ ہو گئے ہو، یہ ایک جھوٹ ہے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. لا نکلف نفسا الا وسعہا. تو کبھی کوئی اوور برڈن نہیں ہوتا. ہاں ہم پر جو ذمہ داریاں آتی ہیں ہماری قوت برداشت کے مطابق ہی ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو کام کم دیا گیا، کس کو ذمہ داری زیادہ دی گئی. یہ تو ہے، جو لائق بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کام ملتا ہے، نالائقوں کو کم ملتا ہے. تو کیا ہو سکتا؟ کچھ نہیں ہو سکتا. لائق بچے کلاس میں زیادہ بوجھ اٹھاتے ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے تقریر بھی تم تیار کر لو، کلاس کا چارٹ بھی بنا لانا. یہ جو نالائق بچے ان کو تھوڑا سا سبق بھی پڑھا دینا اور اپنی بھی تیاری کر کے آنا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور جو نکمے ہوتے ہیں ان کو کوئی کام دیتا ہے نہیں، وہ کہتے ہیں پاڑی لینتے بڑا. اچھا جو اچھا کھانا بناتا ہے اسی کے ذمہ کھانا لگایا جاتا ہے نا تقریبات کے موقع پر. اور جو کھانا ہی ہمیشہ خراب کر دے تو اس کو تو گھر میں کھانا نہیں بنواتے. تو بس اسی طرح ہے، جن میں کام کی صلاحیت ہوتی ہے، جو پروف کرتے ہیں کہ جب ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہم نے پوری کی، اللہ ان کو کچھ ذمہ داریاں دے دیتا ہے. یہ اہلیت ہے ہماری. اور اگر ہم لوگ نااہل ہیں، ناقابل ہیں، کام جب ملتا ہے ٹیڑھا میڑھا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی کام نہیں دیتے. اللہ کہتے دفع کرو، اس نے تو بگاڑنا ہی ہے. تو جس میں اہلیت ہوتی ہے اس کو کام ملتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اہلیت نہیں ہوتی. اہلیت ہوتی ہے ان میں حوصلہ نہیں ہوتا، تحمل نہیں ہوتا. جیسے گھروں میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کام تو کر سکتے ہیں مگر کام کرتے جاتے ساتھ ساتھ بولتے جاتے، میں نو کہہ دیتا، میرے تے پاتا، سارے بیٹھے ہوئے نے. تو وہ پھر اس طرح کے شور مچانے والوں کو بھی کام نہیں ملتا. کام ان کو ملتا ہے جن میں اہلیت بھی ہوتی ہے اور تحمل بھی ہوتا ہے. تو یہ چننا ہے، چناؤ ہے. یہ ظلم نہیں ہے. یہ ظلم ہے نہیں ہے. ظلم ماں باپ بھی 4-5 بچوں میں سے اسی ایک بچے کو کام کہتے ہیں جو کام بھی کرتا ہے، موڈ بھی صحیح رکھتا ہے. اور ساس سسر بھی 4-5 بہوؤں میں سے اسی ایک آدھ بہو کو کام کہتے ہیں جو کام بھی کر لیتی ہے اور موڈ بھی صحیح رکھتی ہے. تو اللہ بھی انہی کو چنتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں اور خوش بھی رہتے ہیں. تو یہ چناؤ ہے، اہلیت کے بنا پر چن لیا جانا ہے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے. اور پھر اللہ جس پر جو ذمہ داری ڈالتے ہیں اس کو اتنی قوت بھی دیتے ہیں. قوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. جیسے میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم ایسے پتھر کھاتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے تھے تو ہم سے کام ہونا تھا، ہم تو بھاگ جاتے. مگر اللہ نے آپ کے دل میں وہ حوصلہ بھی پیدا کیا. تو جس میں کام کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور برداشت بھی ہوتی ہے، اہلیت اور تحمل یا صلاحیت اور برداشت ایک ہی بات، انہیں اللہ پھر کام پہ لگا دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں معذور، ڈیپینڈنٹ، ساری عمر دوسروں کے سہارے چلنے والے. تو یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟
نہیں نا. بجائے اس کے کہ لوگ ساری عمر آپ کا کام کریں, آپ دوسروں کا کام کر کے بیٹھے, ہے نا. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں, دینے والے یا لینے والے. ابراہیم نخعی اور کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ سفر پر گئے رزق کے لیے, ایک تجارتی سفر پر آئی میں, تو رستے سے واپس لوٹ آئے. تو انہوں نے ان کو دیکھا تو حیران ہو گئے, کہنے لگے کہ آپ تو گئے تھے تجارتی سفر پر شام, تو آپ واپس آ گئے. تو کہنے لگے میں رستے سے ہی لوٹ آیا. انہوں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک عجیب بات میں نے دیکھی تو بس میں لوٹ آیا. انہوں نے کہا کیا بات دیکھی؟ وہ کہنے لگے ہم صحرا میں رکے ہوئے تھے تو رات کو سب سو رہے تھے, میں تہجد کو اٹھا تو ذرا سیر کرنے نکل گیا, تو میں نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے, اندھی بھی ہے, اس کے پنجے بھی گھسے ہوئے ہی نہیں, چل بھی نہیں سکتی, اور جو ہے نا اپاہج ہے تو موٹی تازی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ لومڑی جو اندھی بھی ہے اور لولی لنگڑی بھی ہے تو یہ کیسے ہیلدی ہے اس صحرا کے اندر. تو میں وہاں انتظار کرتا رہا کہ دیکھوں اس کو کھانا وغیرہ کیسے ملتا ہے. تو صبح کا وقت ہوا تو ایک عقاب جو ہے نا وہ اس کے لیے شکار کر کے لایا اور اس کے آگے ڈال دیا, اور اس کے آگے ایک پتھر تھا جو تھوڑا سا گھسا ہوا تھا جیسے پیالے ٹائپ کا, تو اس میں نا پانی جمع ہوتا رہا رات بھر اوس کا, تو وہ اتنا ہو گیا کہ وہ پی لے. تو مجھے ہوا کہ میں اتنی دور رہنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں, اللہ کریم اس اندھی کانی لنگڑی لولی لومڑی کو رزق دے رہا, مجھے نہیں دے گا. تو میں واپس آ گیا. انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے, آپ نے وہ اندھی لومڑی بننا تو پسند کیا, وہ عقاب بننا پسند نہیں کیا, کہ بجائے اس کے کہ تم بیٹھ جاؤ کہ اللہ مجھے رزق دے گا, کماؤ اوروں کو بھی کھلاؤ. یہی مفہوم ہمیں ملتا ہے اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. انصار کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے فرمایا کماؤ اور خرچ کرو. تو عقاب بنو, لومڑی ضرور بننا ہے, اندھی کانی لنگڑی لولی, کماؤ اور خرچ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تو اپنے ساتھ کئی لوگوں کے حج کا ذمہ اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ قربان کیے تھے حج پر؟ 100 اونٹ قربان کیے. ہم جاتے ہیں تو بمشکل ایک قربانی کے پیسے لے کر جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ہی چھوٹا سا ہم کماتے ہیں, اور جو کماتے ہیں وہ بھی دنیا پہ لگا دیتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے تھے تو 100 قربانیاں پیش کی. تو بات یہی ہے, نیکی کے لیے پیسے ضروری ہے. تو لہذا ہم سب کو اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرنا ہی چاہیے, کیونکہ دنیا عمل کے لیے ہے اور آخرت اجر کے لیے. عمل کریں گے تو اجر پائیں گے, ہے نا. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الاجر ہے. تو کام کیے بغیر مزدوری ملی ہے کبھی؟ تو ہمیں کیسے ملنی. وَإِذَا جب کل تم کہو فَعَدِلُوا تو عدل کرو, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ ہوں تمہارے اپنے قریبی رشتے دار. اور جب تم کوئی بات کہو تو عدل سے کہو, اگرچہ تم اپنے رشتے داروں کے متعلق کہہ رہے ہو یا رشتے داروں کے بارے میں کہہ رہے ہو. یعنی جب گواہی طلب کی جائے تو صحیح کہو, یا کوئی بات پوچھی جائے تو سچ کہو, چاہے وہ اپنوں ہی کے متعلق ہو, سچ کے سوا کچھ نہ کہیں. جو آپ کی صحیح رائے ہے وہ پیش کریں, اس بات سے مت ڈریں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے. اگر آپ سچ مچ سچ ہی بول رہے ہیں اور سچائی پر قائم ہے تو لوگ بھی رفتہ رفتہ محسوس کر لیں گے. اور رہ گیا جھوٹ, تو جھوٹ کے ذریعے کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جب بھی بات کہیں عدل کے ساتھ کہیں. عدل کیا ہے؟ عدل ہے برابر برابر تقسیم کرنا. بوری کو جب جانور پر لادا جاتا ہے تو 2 حصوں میں ہو جاتی ہے نا, اس کو عدل کہتے ہیں. تو یعنی پوری بات کہو, کسی کی برائی مت چھپاؤ, اور کسی کی اگر برائی چھپانا, ویسے برائی چھپانی چاہیے, لیکن اگر کوئی کسی سبب سے پوچھے, جیسے فرض کریں کہ آپ کے ماموں کے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے اور لڑکی والوں کا کوئی آ گیا پوچھنے کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے, اور خرابی ہے اس میں, وہ نشئی ہے یا کچھ ہے, تو پھر کیا اس وقت چھپانا چاہیے؟ نہیں, اس وقت نہیں چھپانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اس وقت سچ بتا. تو لہٰذا اگر ہم سے کوئی گواہی پوچھی جائے, کوئی بات جاننے کی بات کی جائے,
تو اس وقت پھر ہمیں سچی ہی بات کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے قریبی عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی، اور کسی کی خوبی پر بھی پردہ نہ ڈالیں. کسی کی خوبی ویسے بھی بیان کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جب کہ ضرورت ہو اس چیز کی تو ضرور اس کی خوبی بیان کریں. یعنی کسی کے بارے میں زندگی میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں رائے دینی پڑتی ہے یا کسی معاملے کی مشاورت میں شریک ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت کیا کریں؟ عدل سے کام لیں، یعنی اعتدال کے ساتھ چلیں، نہ کسی ایک طرف جھکیں اور نہ کسی دوسرے کو پھینک دیں، دونوں دھڑوں کو ملا کر رکھنے کی بھرپور کوشش کریں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو اوفو پورا کرو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد کیا ہے؟ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کا عہد ہے نا، کہ اللہ جی ہم نے آپ کو رب مانا، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، ہم آپ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں گے. تو اس عہد کو ہمیشہ یاد رکھو. ان میں سے چند اہم باتیں اللہ نے گنوا دی. ٹھیک ہے، تو گواہی کی بڑی اہمیت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے. تو انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک محفل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مختلف باتوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں گنوائی کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو. تو آخر میں آپ نے کہا وہ قول زورا، اور جھوٹ نہ بولو یا جھوٹی گواہی نہ دو. اصل میں جھوٹی گواہی کے لیے خاص طور پر آتا ہے. تو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو جب قول زورا کی بات کی تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور اتنی دفعہ یہ لفظ دہرایا کہ ہم اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ کاش آپ چپ ہو جاتے، اہمیت کی وجہ سے. ورنہ نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات کو 3 دفعہ دہرایا کرتے تھے. تو جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا دونوں ہی سخت گناہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، اور پھر لوگوں میں بھی جھوٹا مشہور ہو جاتا. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے جھوٹ کی بدبو سے 1-1 میل دور چلے جاتے ہیں. تو جھوٹ جو ہے نا سچائی کی ضد ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور ایمان ایک دل میں نہیں رہ سکتے، یعنی ایمان کے نا کمی کا سبب بنتا ہے جھوٹ، کیونکہ ایمان صدق ہے نا، سچائی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ اس کا الٹ ہے. بالکل، الصدق نجات والکذب یہلک. جو سچ بولتا ہے نجات پاتا ہے یا سچ نجات دیتا ہے، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. الصدق ینجی، نجانی ینجی، وہ دوسری حدیث مکس ہوگی. الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. 4 حروف ہیں اس حدیث کے، یاد کر لیں. الصدق ینجی والکذب یہلک. تو لہٰذا سچ بہت ضروری ہے زندگی میں، اور جو سچ بولتے ہیں وہی وعدہ وفا کرتے ہیں. اوفو وفا سے ہے نا، وعدہ پورا کرنا. وعدہ پورا کرو. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ جو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ جی ہمارا کوئی رب نہیں سوائے آپ کے، تو پھر اس کو رب مانو. اور جب اس کو رب مانا تو اس کے حرام کردہ کو حرام سمجھو اور حلال کردہ کو حلال. ذالکم وصاکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے بھی، اس کے ذریعے. پچھلے والا جملہ آ گیا نا، پیچھے فرمایا لعلکم تعقلون، یہاں پر فرمایا لعلکم تذکرون، شاید تم نصیحت قبول کر لو. تذکر نصیحت کو کہتے ہیں، یاد دہانی. ذکر یاد دہانی ہے. تو ہم چیزیں بھول جاتے ہیں نا وقتاً فوقتاً، کہ نہیں بھولتے؟ بھول جاتے ہیں. ہم کوئی کام کرتے ہیں، کچھ عرصہ بعد وہ کام چھوڑ دیں تو بھول ہی جاتے. تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں یہ چیزیں یاد دلا دی، اس لیے کہ تم یاد کر لو، تمہیں یاد دہانی ہو جائے، ریمائنڈ کرا دیا جائے تمہیں. وَأَنَّ، اور بے شک ھذا صراطی، یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا، فاتبعوہ، تو اسی کی پیروی کرو. بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو. کیا ہے سیدھا راستہ؟ اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھنا اور اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھنا. اور موٹے موٹے حرام اللہ نے کیا بتائے؟ شرک نہ کرو،
والدین کی نافرمانی نہ کرو اور اولاد کو قتل نہ کرو، فحاشی کے کام نہ کرو اور کسی جان کو قتل نہ کرو، ترتیب سے چلے، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، جھوٹی گواہی بھی نہ دو اور جھوٹ بھی نہ بولو، دونوں معنی ہیں یہاں پر، اور اللہ کے عہد کو یعنی اللہ کو رب مانا ہے تو اس ربوبیت کے تقاضے کو پورا کرو۔ یہ 9 باتیں ہیں، جس نے یہ پوری کر لی اللہ فرماتے اس نے صراط مستقیم پا لیا، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے فرمایا ان ھذا صراط مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فاتبعوہ، اب یہ تمہاری اپنی ہمت ہے کہ تم اس کے اوپر چلو، اس کی پیروی کرو، یہ تمہارے اپنے بس کی بات۔ ولا نہ تتبعوا، تم پیروی کرو، السبل، راستوں کی، فتفرقا، جدا کر دیں گے، بکم، تم کو، عن سبیلہ، اس راستے سے، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں میرے راستے سے الگ کر دیں گے۔ راستے بہت سارے ہیں نا، زندگی گزارنے کے طریقے دنیا میں بہت سارے ہیں، چاہے تو امریکی تہذیب اپنا لے، چاہے تو یورپین تہذیب اپنا لے، چاہے تو مصری تہذیب اپنا لے، چاہے تو ہندوستان کی تہذیب اپنا لے، کوئی پابندی تو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا کے ان جھنجھٹوں میں پڑ جائیں گے تو پھر آپ اللہ کا راستہ چھوڑ بیٹھیں گے۔ آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، جو چاہے کریں، لیکن اللہ کا راستہ اور اللہ کا طریقہ نہ چھوڑیں، بالکل اللہ کی حدود قائم رکھیں اور زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کریں، تو آپ اللہ کے راستے سے جڑے رہیں گے، اور اگر کسی دوسرے راستے پر چلے تو اللہ کے راستے سے پچھڑ کر رہ جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے ریت پر ایک مربع بنایا، چکور سا بنایا، اور اس کے اندر آپ نے ایک سیدھا راستہ کھینچا اور کہا یہ صراط مستقیم ہے، اور پھر اس ڈبے کے باہر آپ نے انگلی سے کچھ ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ ہیں دوسرے راستے جو صراط مستقیم سے الگ کر دیتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کو رب مانتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ جو قدم اس صراط مستقیم سے الگ پڑے گا وہ ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں۔ ذالکم وصاکم بہ، اور بے شک وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس قرآن کے ذریعے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ راستہ چھوڑ دینے سے، کہ اللہ نے کہا راستہ بتا بھی دیا اور آگاہ بھی کر دیا، اگر میرا راستہ چھوڑو گے تو دوسرے راستے پر چلو گے تو میرے راستے سے جدا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے یہ وصیت تمہیں کر دی تاکہ تم اس بات سے آگاہ ہو جاؤ اور بچ جاؤ۔ جو آگاہ ہوتا ہے وہی بچتا ہے نا، کہ اسی راستے پر رہنا میں نے تو پھر مجھے اسی روڈ میپ کو فالو کرنا ہوگا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے راستے کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ قرآن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے، تو ساری چیزیں سیدھی ہوگی۔ صراط مستقیم ہے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا، احکام کا سورس ہے قرآن، قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑ لیں تو پھر سیدھا اپنے راستے پر چلے چلیں۔ کوئی آپ کو لاکھ کہے ادھر آؤ ادھر آؤ، آپ جب اسٹیشن پر اترتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سب آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جہاں دل چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں؟ نہیں، جو آپ کے علاقے کو جانے والی گاڑی ہے اسی میں بیٹھتے ہیں۔ لوگ کھینچتے ہیں، ہاتھ سے سامان تک کھینچتے ہیں، تو چل تھوڑی پڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہی گاڑی منزل پر پہنچائے گی۔ جیسے فرض کریں کہ آپ یہ جو ہے نام ہی بھول گیا، جہاں اوور ہیڈ بنا ہے، برج بنا ہے، فلائی اوور بنا ہے، ایک جو داروغہ والا ہے جو ہم مغل پورا پہ آپ کھڑے ہیں اور آپ نے آنا ہے تو چمچی رکشے کھڑے ہوتے ہیں، آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فتح گڑھ والے پہ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، تاج پورے والے پہ بیٹھ گئے، ایسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں؟ ہربنس پورے والے پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایریا ہربنس، جو ہربنس پورے کا کہہ رہا ہے وہی ہمیں رستے میں اتارے گا۔ تو بس یہی بات ہے، آپ کو سب بلائیں گے۔ کوئی ویمن رائٹ چلا رہا ہے تحریکیں، کوئی جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں چلا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یورپ کی تہذیب میں نجات ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سائنس کو فالو کرو، چھوڑو مذہب کچھ نہیں رکھا اس میں،
کوئی کہہ رہا ہے کہ مذہب کی اللہ ہی نہیں ہوتا، مذہب کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جب کوئی حقیقت پتہ چلے گی تب دیکھا جائے گا. سیکولرزم، ہر طرف کوئی نہ کوئی ہاہاکار مچی ہوئی ہے. اب ہمیں پہنچنا ہے جنت، تو جنت پہنچنے کی ایک ہی گاڑی ہے، قرآن. تو لہٰذا ہم قرآن کی گاڑی پر سوار ہو جائیں، سب کچھ چھوڑ کر منزل پر پہنچ جائیں گے. اگر غلط گاڑی میں بیٹھ گئے تو بھٹک گئے. اچھا کبھی غلط گاڑی پہ بیٹھ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ جہاں پتہ چل جائے وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، اتر جاتے، فوراً یو ٹرن لیتے ہیں. تو لہٰذا اگر غلط گاڑی پہ بیٹھ گئے ہیں تو پھر یو ٹرن مارے، دیر نہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ جتنا سفر طے ہوتا جائے گا منزل سے فاصلہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا. ورنہ تو منزل کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے جلد از جلد یو ٹرن لینا. ٹھیک ہے، تو یہی اللہ یہاں بتا رہے ہیں. اور اللہ وضاحت سے کہہ رہے ہیں میں تمہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کر رہا ہوں لعلکم تتقون. 3 باتیں کہیں، پہلے حلال و حرام کے حوالے سے کہا لعلکم تعقلون، شاید تم عقل اختیار کر لو، سمجھ جاؤ کہ تمہارے فائدے کی باتیں ہیں. پھر فرمائے لعلکم تذکرون، میں نے دہرا دیا سب کچھ تاکہ تمہیں یاد رہے. اور آخر میں اپنے راستے کی وضاحت کرنے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ یہ میرا راستہ ہے، اس کو مت چھوڑو، دوسرے راستے پر چلو گے میرے راستے سے جدا ہو جاؤ گے. اور پھر فرمایا لعلکم تتقون، یہ بات تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید تم اس بات سے ڈر جاؤ کہ میرے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، دوسرا راستہ پکڑو گے، منزل پر نہیں پہنچو گے، جنتی نہیں ہو سکو گے. اس ڈر سے تم سٹک آن کر لو، پکڑ لو. تو لہٰذا اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، اللہ کے دامن کو پکڑ لیں اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دوڑ لگیں. انشاءاللہ منزل پر پہنچ کے رہیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال؟